فیصلہ جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں اس میں ثابت کروں۔ بہرحال یہ خوش آئند بات ہے کہ جیسے ہمارا ادارہ جو ہے اخبار پاکستان کا یہ ملک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ختم نبوت کے لیے بھی انہوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے جو ملک کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے، ختم نبوت کے لیے بھی یہ ادارہ جو ہے نا وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے گا۔ اور ریویو کی درخواست ہے وہ تو ہونی ہے، وہ ریویو میں اپنی طرف سے درخواست ہوں، میں خود اس میں متعلق ہوں اور میں خود بحث کروں گا بجائے وکیلوں کے۔ میں جج صاحب سے کہوں گا جی آپ میرے ساتھ بحث کریں، آپ مجھ پر زیادہ کریں میں آپ پر کرتا ہوں۔ ہاں جی، دودھ ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا، اور دنوں میں نہیں ہوگا، 4 مہینوں میں کر لیں گے، کوئی لمبی بحث بھی نہیں ہوگی، لمبی بات بھی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ ریویو پر بھی ہم میں بھی جا رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے مجھے خود ہی بلا لیں، ایک سپاہی بھیجیں جی وہ آپ کو بلا رہے ہیں تو میں چلا جاؤں گا، میں جا کے ان سے پوری بحث کروں گا، پوری جرح کروں گا، آپ کو ثابت کروں گا، ختم نبوت کو ثابت کروں گا کہ اس فیصلے میں ڈنڈی ماری گئی ہے۔ ہاں جی، اس فیصلے میں یہ تھا کہ دونوں پہلو دکھا دینا کہ باقی فرقوں کو تو آزادی ہے لیکن قادیانیوں کو نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کا مطلب ہی ہے کہ قادیانی مذہب پر پابندی ہے، مکمل پابندی، یہ قانون بن چکا ہے ملک کا، امتناع قادیانیت آرڈیننس قانون بن چکا ہے، ان پر مکمل پابندی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ ہندو ہیں، نہ یہ سکھ ہیں، نہ یہ مسلمان ہیں، نہ یہ عیسائی ہیں، نہ یہ مجوسی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا نام ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، ماں سوائے کہ ہم ان کو مرزائی قادیانی کہہ لیتے ہیں، اس مذہب کو کوئی نام ہی کوئی نہیں۔ یہ لوگ پیدا کیے گئے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، جہاد بند کرنے کے لیے، انگریز کے ساتھ موالات قائم کرنے کے لیے، اور اس کے مذہب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میرے مذہب کے اندر نا 2 رکن ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک انگریز کی اطاعت، 2 اطاعتیں جو ہے نا میرے دین کا رکن ہے۔ تو یہ اس قسم کا بیہودہ ملت بے دین شخص ہے، اور پیسوں کے بل بوتے پر اور انگریز کی سرپرستی میں یہ پروان چڑھا، جو لالچی لوگ تھے اس کے ساتھ مل گئے، کسی کو رشتے دیے مرزائیوں نے، کسی کو نوکری دلوا دی، اس کے رکے پر نوکری ملتی تھی، بڑی بڑی نوکری ملتی تھی، کسی کو مکان بنا دیا، کسی کو ترقی دلوا دی۔ اب بھی مرزائی، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، 4 قسم کے مرزائی ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اوپر سے مرزائی آ رہے ہیں باپ دادے سے، اور وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مرزائی ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ دوسرے وہ جو اوپر سے مرزائی آ رہے ہیں لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، وہ تو ہر 4تھا 5واں افسر جو ہے مرزائی ہے، اور یہی حال اداروں میں بھی ہے، ججوں میں بھی بہت مرزائی ہے۔ تیسری قسم یہ ہے جو جوائی ہیں، جن کو لڑکیاں دی ہیں انہوں نے، یہ 8-10 سال کے بعد جو لڑکی ہے نا پیدا ہوتی ہے وہ جماعت کو دے دیتے ہیں۔ مثلا 2020 کی ساری لڑکیاں 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک جتنی لڑکیاں روئے زمین پر پیدا ہوئی قادیانیوں کی جماعت کے ثبوت سے، جماعت نے ان کا وظیفہ دینا ہے، ان کو پڑھانا ہے، پھر ان کی شادی کرنی ہے۔ شادی اس سے کرنی ہے جو مرزائیت قبول کرے، جو فارغ پر کرے، چاہے وہ فوج کا جرنیل ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو، اور اس نے پھر قادیانیوں کے مذہب کو پروان چڑھانا ہے، اور قادیانی جو مراکز ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کے مطابق اس نے کام کرنا ہے۔ اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا ہے، اس قادیانی نے، اس نے مذہب کو تباہ کرنا ہے، اس نے سیاسی نظام کو تباہ کرنا ہے، اس نے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانی ہے، اس نے پاکستان کے اندر مایوسی پھیلانی ہے، اس کو پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کرنا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے ان کی۔ لڑکیوں کے رشتے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے نکاح کیے ان سے، قادیانیوں سے، قادیانی خواتین سے، فارم پر رکھے۔ چوتھے وہ ہیں جن کو لالچ دیا گیا کہ ہم تمہیں ویزا دیں گے، باہر لے جائیں گے۔ اس میں جرمن سب سے زیادہ ویزے دے رہا ہے،
برطانیہ بھی دیتا ہے اور بھی مغربی ممالک ویزے دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جرمن دے رہا ہے ویزے، اور نوکری دیں گے جی، ہم تمہیں مکان بنا کے دے دیں گے، ہم تمہیں ترقی دلوا دیں گے، ہم تمہیں تحفظ دیں گے، جتنی چاہے رشوت لے لو ہم تمہیں بچا لیا کریں گے، اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خیر ہے۔ تو یہ چار قسم کے مرضی ہیں، اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ تھوڑے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں تمام تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے، اور ہم نے ختم نبوت کا جو علم ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کا علم بلند کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو آئندہ جمعہ پھر تیار رہنا ہے، آئندہ جمعہ ذرا بڑا مظاہرہ کرنا ہے، اس کی جگہ کا اعلان بعد میں کر دیں گے، جگہ کا اعلان بعد میں کر دیں گے، اگلا جمعہ زیادہ بڑا ہو، زیادہ پارا ہو انشاءاللہ۔ آج سمجھ لو 10 پاور دا بلب ہے، اگلی بار 10 پاور دا بلب آنا ختم نبوت واسطے جی، اگلی بار چڑھا چوکھا اونچا ہوئے، فرلانگ اونچا ہوئے جی، ختم نبوت دا یا اس سے اونچا، بے شک آسمانت کا پڑ جائے۔ تو آپ کیا یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں گے؟ نہیں، اے نہ کرو، سچی مچھی نہیں، سچی مچھی قربانیاں دیو گے سرکار دی خاطر، کسی مولوی واسطے نہیں، نہ پیر واسطے جی، نہ میرے واسطے، نہ مفتی رحمی صاحب واسطے، قربانیاں دینے نبی پاک دی خاطر، جڑے سچی مٹھی تیار ہونا وہ آ چکو، سچی گل ہے، بالکل سچی گل ہے۔ بس پھر ٹھیک ہے، صحت اتنے قائم رہنا ہے، اگلے جمعے جتھے اعلان ہوئے نہ آپ آنا ہے، صرف آپ آنا ہے، بلکہ نال 50 بندے جتنے ہو سکے لے کے آؤں، بہت بڑی کانفرنس قائم ہو جائے جتنے اگلے جمعے اگلی بار زیادہ منظم کریں گے، ایسا ٹریفک کا بھی نظام جڑا ہے کوئی ساڈا خیال سے کہتے تھوڑے مسجد کے ہوئے گا، زیادہ بندے آ گئے، میرے ہم تک سڑک بند ہو گئی، وہ کوئی پولیس والے نے بھی تکلیف پہنچی ہے، اذیت پہنچی ہے کہ انہوں نے سارے وعدہ کیا سی قریب قریب رکھا گے، بندے زیادہ آ گئے، پھر میں کہا کھول دو یار ٹریفک جان دو جس طرح پولیس والے آتے، پھر پولیس والے نے کہا چلو ہوں بند کر دینے، ٹریفک لگا لی ہے، پولیس والے نے اسی راضی رکھا، پولیس والے سانو راضی رکھن کر، ہاں جی، اسی